وہ ہے جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سرور دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے پسندیدہ سلسلے پیارے نبی کی پیاری باتیں کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس خوبصورت سلسلے میں ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے خوبصورت سے واقعات اور بڑی پیاری حکایات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر ان حکایات سے جو ہمیں مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں، جو نصیحتیں ملتی ہیں، ان کو ہم سنتے ہیں اور بغور سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارے سے واقعات اور حکایتیں لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم جانوروں پر رحم کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے چند انتہائی خوبصورت اور اچھوتے واقعات سنیں گے۔ سب سے پہلے رحم فرمانے کے بارے میں۔ اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم بھی رحیم ہیں، بلکہ آپ تو ایسے رحیم ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے لیے بھی ہے۔ کافروں پر جو رحمت ہوگی اس کا ظہور بدرجہ اتم انشاءاللہ عز و جل روز قیامت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحیم یعنی رحم کرنے والے شخص کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت الا رحیم، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر رحم کرنے والا، یعنی جو بھی رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور یقیناً پیارے منوں ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا ہی پیارا سا مدنی نسخہ عطا فرما دیا کہ رحم کرنے والے بن جاؤ، انسانوں پر بھی رحم کرو، جانوروں پر بھی رحم کرو، اپنوں پر بھی رحم کرو، پرایوں پر بھی رحم کرو۔ اسی رحم کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور تشریف فرما تھے، اچانک دور سے ایک اونٹ جو ہے وہ چلتا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے اونٹ تو دیکھا ہوگا کتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ کیسے عجیب و غریب طریقے سے چلتا ہے، تو وہ بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے کچھ بولنا، بلبلانا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بلبلاتا رہا اور حضور سنتے رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموشی سے اس کو سنتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ حضور جیسے انسانوں کی بولیاں جانتے ہیں نا، ویسے جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ جیسے انسان حضور سے کلام کریں تو حضور کو سمجھ آتی ہے، اسی طریقے سے جب جانور انسان کے ساتھ بولتے ہیں تو حضور کو جانوروں کی بھی سمجھ آتی ہے، اور پھر انسانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں تکلیف کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہم اللہ کے پیارے نبی کے پاس جائیں گے تو وہ اللہ نے چاہا تو ہماری تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت وہ اونٹ آیا تھا، اس نے آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، آئیے حضور کی زبانی سنتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک نے مجھ سے بہت محنت کروائی، مزدوری کروائی، اور اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، تو اب میرے مالک کا یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے ذبح کر دے گا. تو یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اس سے بچا لیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ بھائی اس کے مالک کو بلا کر لاؤ. صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو نہیں جانتے کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. تو حضور نے فرمایا بس تم جاؤ، یہ اونٹ تمہارے ساتھ ساتھ جائے گا اور یہ اونٹ تمہیں بتا دے گا کہ اس کا مالک کہاں ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اب اونٹ ہمارے آگے آگے، ہم اس کے پیچھے پیچھے. چلتے 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 ایک جگہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، وہ اونٹ وہاں جا کے رک گیا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ انہی میں سے کوئی اس اونٹ کا مالک ہے. تو ان بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون سا ہے. تو ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بڑھ کے کہا کہ فلاں آدمی اس کا مالک ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا، میں نے اس سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اب وہ اونٹ کا مالک اونٹ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ تمہارے اس اونٹ نے میرے پاس آ کر تمہاری شکایت کی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ کام کرنے کے قابل تھا تم نے کام کروایا، اور اب جب یہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب تم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو. تو وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو درست ہے، واقعی اونٹ نے جو کچھ آپ کو بتایا ایسا ہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا کیا تم اس کو بیچو گے؟ تو اونٹ کا مالک کہنے لگا جی یا رسول اللہ، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا یہ مجھے بیچ دو. حضور نے اس جانور کو خرید لیا، اس اونٹ کو خرید لیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اب وہ اونٹ سارا دن چرتا رہتا، کبھی یہاں سے گھاس کھاتا، کبھی یہاں سے گھاس کھاتا. تو پہلے وہ اونٹ بڑا کمزور تھا، لیکن جب حضور نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا، تو دن رات کھانے پینے کی وجہ سے وہ بہت موٹا تازہ ہو گیا اور تندرست ہو گیا. یہاں تک کہ جب کسی صحابی کا اونٹ بیمار ہو جاتا تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا تو اونٹ بیمار ہے، یہ والا اونٹ مجھے دے دیں. تو حضور وہ والا اونٹ جو ہے اس صحابی کو دے دیتے، اور وہ صحابی اس اونٹ پر سواری کرتا اور جہاں جانا ہوتا چلے جاتا. تو یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے. اس واقعے سے پیارے مدنی منو ہمیں کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم تھے، بہت شفقت فرمانے والے اور مہربان تھے، اور بالخصوص جانوروں پر تو حضور بہت رحم فرمایا کرتے تھے. اور ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بھی کھلانے اور پلانے کا انتظام فرماتے تھے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضور نے اس جانور کو خریدا اور خرید کر جو ہے وہ چرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جانوروں کو کھلائیں پلائیں. اچھا، پھر یہ جانوروں کو کھلانا جو ہے نا، انسانوں کو کھلانے کا تو بہت ثواب ہے، جانوروں کو کھلانے پر بھی بہت ثواب ملتا ہے. اگر جانور کو پیاسا ہے اس کو پانی پلانے پر بہت ثواب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، تو وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا. جیسے آج ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو عموماً سفر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، کبھی کھانا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ آدمی بھی سفر پہ جا رہا تھا، تو رستے میں چلتے چلتے اس کو پیاس لگی، پانی اس کے پاس تھا نہیں، اگر تھا تو ختم ہو گیا. تو اب اس نے ایک کنواں دیکھا، وہ کنویں کے پاس گیا اور وہ آیا اور پی لیا. جب وہ پانی پی رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے قریب ہے، اور وہ کتا پیاس کی وجہ سے بڑا پریشان ہو رہا ہے. اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کو پینے کو پانی نہیں مل رہا، تو وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. تو اس مسافر کے دل میں بڑا رحم آیا، تو اس نے سوچا کہ میں اس کتے کو پانی پلاتا ہوں. تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ تو اس نے یہ کیا، کنویں کے اندر اترا اور موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو دانتوں سے پکڑا اور دانتوں سے پکڑ کر خود اپنے ہاتھوں سے چڑھتا چڑھتا کنویں سے باہر آیا، اور پھر جو کتا تھا اس کتے کو اس نے پانی پلایا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس مسافر کی یہ ادا اور اس کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس مسافر کی بخشش فرما دی. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے مدنی منو، آپ کو کیسے لگے ہمارے یہ واقعات؟ اچھا، تو آپ نے یہ واقعات بغور سنے ہوں گے، تو ضرور آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال بھی ہوگا. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اپنا ہاتھ اوپر کرے. آپ کرنا چاہیں گے؟ جی فرمائیے، کیا سوال؟ جانوروں کو کھلانے پلانے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کیا جانوروں کو تکلیف دینے پر عذاب بھی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی ہاں، جس طریقے سے جانوروں کو کھلانے پلانے پر ثواب ملتا ہے اور نیکی ملتی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم میں سے کوئی کسی جانور کو تکلیف دے گا تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، تو اس کے پاس ایک بلی تھی، جیسے ہمارے گھروں میں بلی ہوتی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا. اب وہ بلی کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے جانے نہیں دیتی تھی. وہ بلی بندھی رہی، یہاں تک کہ وہ بغیر کھائے پیے، چونکہ وہ اب کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر جا نہیں سکتی تھی، بندھی ہوئی تھی، تو وہ ایسے ہی بھوکی پیاسی مر گئی. تو یہ جو اس کا کام تھا اتنا برا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ صرف اس بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوتا رہے گا. تو پیارے مدنی منو، ہمیں یہ پتہ چلا کہ جیسے جانوروں کو کھلانے پلانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ایسے ہی بعض اوقات جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنے سے یا ان کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو جاتا ہے. ہمیں ان واقعات سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں رحم کرنا چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، مہربانی کرنی چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مبارک زندگی کو دیکھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ رحیم تھے، بہت زیادہ شفیق تھے، بہت زیادہ مہربان تھے. اپنے امتیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم فرمایا کرتے تھے. اور پھر صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر بہت مہربان ہوں گے. چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی حضور کا امتی پل صراط پر کھڑا ہو کر حضور کو پکارے گا یا رسول اللہ، تو حضور فوراً اپنے اس امتی کے پاس جائیں گے. اچھا، اب میں آپ کو رحم کرنے کے بارے میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، اور وہ مدنی منع جو مدنی چینل پر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے میری گفتگو سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بڑی توجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک حدیثوں کو سنیں. سب سے پہلی حدیث ترمذی شریف کی ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تو تم لوگوں پر آسمان والا رحم فرمائے گا. اور پھر فرمایا رشتہ داری رحمان سے تعلق رکھنے والی ایک شاخ ہے، تو جو شخص اس کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اور جو شخص اس کو کاٹے گا اللہ عز و جل اس کو کاٹ دے گا. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو خطا نہیں بخشے گا اس کی خطا نہیں بخشی جائے گی، اور جو توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی. یہ جو آخری والی حدیث مبارکہ ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہم پر مہربانی کی جائے، ہم پر کرم کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر مہربانی کریں، لوگوں پر رحم کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری خطاؤں کو بخش دیا جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کریں، لوگوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں، اور لوگوں پر رحم کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے، شفقت کرنے والے اور مہربانی کرنے والے ہو جائیں. پیارے مدنی منو، ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مدنی منا آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ اس کو آگے سے مار دیتے ہیں، تو جب آپ آگے سے ماریں گے پھر وہ آپ کو مارے گا، پھر لڑائی ہو جائے گی. تو آدمی کیا کرے کہ اس کو معاف کر دے، یہ کہے کہ میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس پر بڑا رحم اور کرم فرماتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ پڑھنے والے مدنی منوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ہم اپنے ساتھ پڑھنے والے مدنی منوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ نیکی کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی نیکی کریں، انسانوں پر بھی رحم فرمائیں، ان کے ساتھ بھی مہربانی کے ساتھ پیش آئیں۔ جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان حاجت مند ہے، اس پر رحم کرتے ہوئے اس کی حاجت کو پورا کریں، جہاں کسی ضرورت مند انسان کو دیکھیں اس کی ضرورت پورا کریں، یعنی جہاں آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ آپ کو نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو پیارے مدنی منوں ضائع نہ کریں۔ اور وہ مدنی منع جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، بالخصوص یورپین کنٹریز میں جو مدنی منع رہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی سڑک پر چلتے ہوئے ہمیں کوئی نظر آ جاتا ہے، وہ نابینا ہے، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، وہ چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا، وہ سڑک کراس کرنا چاہتا ہے لیکن سڑک کراس نہیں کر سکتا، اسے یقیناً اس وقت آپ کی حاجت ہے، آپ آگے بڑھیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے روڈ کراس کروائیں۔ وہ اگر کہیں جانا چاہتا ہے اسے ہاتھ پکڑ کر وہاں لے کر جائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی اندھے کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یعنی جو کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے اور 40 قدم چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے اور 40 قدم چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے مدنی منوں، آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جہاں کہیں بھی کسی کو دیکھا کہ وہ نابینا ہے اور وہ رستہ چلنا چاہتا ہے، روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، تو اگر ہم سے ہو سکا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ کراس کروانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور وہ مدنی منع اور مدنی منیاں جو بڑے شوق سے ہمارے اس سلسلے کو گھروں میں بیٹھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ نیت ہمارے ساتھ کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً آپ کو ہمارا یہ سلسلہ بہت پسند آیا ہوگا اور ہمارا یہ سلسلہ اختتام کی طرف ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے۔ حضور آپ کے واقعہ بہت اچھا لگا، اور کوئی سا واقعہ سنا دیں۔ سبحان اللہ، لگ رہا ہے آپ کو یہ سلسلے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو جب آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو وہ مدنی منع اور مدنی منیاں جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، یقیناً انہیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے پھر میری بھی ایک شرط ہے، آپ مجھے نعت سنائیں۔ نعت سنائیں گے آپ؟ سبحان اللہ، سنائیے، نعت سنائیے۔ صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے، صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے، صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے، صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے، صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے۔ نور والا میرا بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا میرا بی بی کے گھر میں آیا ہے، حقل پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، پیارے کو فرمایا ہے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے، صدقے جاؤ اور جاؤ محمد آ گئے۔ اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف بھی نور ہے،
صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے. سن شیطا تو دبا سکتا نہیں اتار کو, سن شیطا تو دبا سکتا نہیں اتار کو. دو جہاں میں اسے میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے, مصطفیٰ کا سایہ ہے. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. صدقے جاؤ وار جاؤ محمد آ گئے, صدقے جاؤ وار جاؤ محمد آ گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی, آپ نے جو مجھ سے کہا کہ ایک واقعہ اور سناؤں, تو پھر آپ کے لیے ایک آخری واقعہ سناتا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت چاہوں گا. ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور ایک شخص آیا اور اس نے اپنے ہاتھ پر چادر لپیٹ رکھی تھی, اور اس چادر کے اندر کوئی چیز تھی. اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں ایک درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا, تو وہاں میں نے چڑیا کے بولنے کی آواز سنی. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ چڑیا کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے ان دو بچوں کو پکڑ لیا, اپنے ہاتھ میں کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی ماں بھی آ گئی اور میرے سر پر وہ اڑنے لگ گئی. پھر وہ آ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ گئی, تو میں نے اس ماں کو بھی پکڑ لیا. تو یا رسول اللہ, اب یہ چڑیا کے دو بچے اور یہ ماں جو ہے وہ میں نے چادر میں لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں بٹھائے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سماعت فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ ان کو نیچے رکھ دے. اس آدمی نے ان کو زمین پر رکھ دیا, لیکن صحابہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بچے تو اڑ نہیں سکتے تھے, لیکن جو ان کی ماں تھی وہ اڑ سکتی تھی, لیکن وہ اڑ نہیں رہی تھی, وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا نہیں رہی تھی. ایسے میں صحابہ جو تھے ان کو بہت زیادہ تعجب ہو رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان بچوں کی ماں کے اپنے بچوں پر اس طریقے سے رحم کرنے پر تعجب کر رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو پیارے مدنی منو, ہمیں اس واقعے سے یہ درس حاصل ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں پر بھی بہت شفقت فرمانے والے تھے. آج کے اس مدنی سلسلے سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سے جانوروں کو تکلیف نہیں دیں گے اور ہمیں ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر تو رحم فرماتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ داں ہے جس کی ہر بات وہی یہ خدا, چشمہ علم و حکمت پلا